برے صاحب، کل بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک سپیچ کی، اور اس سے پہلے ایک دن پہلے، کیونکہ پاکستان میں وزیر اعظم کوئی نہیں ہے تو آرمی چیف نے سپیچ کی۔ نریندر مودی کی جو سپیچ تھی وہ زیادہ تر اس چیز کے اوپر گھومتی ہے کہ میں کرپشن کے اگینسٹ ہوں، میں ڈائنیسٹک پالیٹکس کے اگینسٹ ہوں، اور میں جو ہے انڈیا کو اگلے 5 سالوں میں تیسری بڑی اکانومی جو ہے وہ بنانے کے جا رہا ہوں۔ اور انہوں نے کسی بھی نیبرنگ کنٹری کو تھریٹن نہیں کیا، کوئی ماضی کی بات نہیں کی، مستقبل کی بات کی ہے، فیوچر کو ڈسکس انہوں نے کیا ہے۔ ویئرز پاکستان نے جو ہے وہ اپنی پرانی باتیں کی ہیں، کشمیر کی، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے لوگوں کو کہا ہے کہ آپ کے ہاں وائلنس ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ افغانستان کو ہم نے دھمکی دی ہے، اور انٹرنلی بھی جس طرح ہمارے حالات ہیں اس حوالے سے باتیں ہوئی ہیں۔ انہوں نے انڈیا کے وزیر اعظم نے G20 کی پریزیڈنسی کی بات کی، وومن لیڈ ڈیولپمنٹ کی بات کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دونوں سپیچز جو ہیں، ان میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا جو فارورڈ لکنگ ہے، مستقبل کی بات کر رہا ہے، ہم جس طرح پھنسے ہوئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ہم کوئی راستہ بنا پائیں گے اگلے 5 سالوں میں اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی رہتی ہے؟ ذرا ہمیں سر بتائیں کہ یہ انڈین پرائم منسٹر کس اینگل سے بات کر رہا ہے، اور ہم کیوں ایک پیسمسٹک بیکورڈ جو لکنگ اور وہی پرانی ریٹرک کی بات کر رہے ہیں؟ جو بات آپ کر رہے ہیں جی، اس کا جواب تو آپ نے خود ہی دے دیا کہ بنیادی طور پہ جو بات انڈیا کر رہا ہے وہ ایک مستقبل پہ نظر رکھنے والے ملک یا فارورڈ لوکنگ ملک کے طور پہ کر رہا ہے، اور ان مسائل کی بات کر رہا ہے جو ریئلی اس کو درپیش ہیں، اور ان کو بطور چیلنج جو ہے اکنالج کر رہا ہے۔ کرپشن ظاہر ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جو ریئل ڈیموکریسی ہے، خواہ اس کے راستے میں ڈائنسٹیز ہوں یا دیگر جو مسائل ہیں وہ ہیں، لیکن بہت سارے مسائل اب بھی ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو اکنالج کرنا اور اس حوالے سے اس عزم کا اظہار کرنا کہ ہم آنے والے وقت میں ان چیزوں پہ اوور کم کریں گے، تو یہ ایک ریئلسٹک قسم کی اپروچ ہے، اور یہ ایسی اپروچ ہے کہ آپ اپنے لیے فیوچر میں امکانات دیکھتے ہیں۔ تو یہ تو بالکل کلیئر ہے۔ دوسری طرف جو اپروچ پاکستان کی ہے وہ ایک ایسے ملک کی اپروچ ہے جو بنیادی طور پہ ماضی میں سٹک ہے، اور وہ ماضی کو جو ہے، ماضی کی ریئلٹی کو لے کے تو اس کا حال اور فیوچر جو ہے وہ دونوں اس سے بہت برے طریقے سے جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے۔ اب مثلاً جو ہے وہ کشمیر کو پختونخوا کے ساتھ یا بلوچستان کے ساتھ جوڑنے کا جو سوال ہے، جیسے کہ آپ نے کہا، یہ کلیئرلی اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ بہت برے طریقے سے جو ہے وہ ماضی میں سٹک ہوئے ہیں، اور وہ اس سے نکلنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اور بنیادی طور پہ جو لڑائی لڑ رہے ہیں وہ بہت پہلے ہار چکے تھے، وہ لڑائی ہر محاذ پہ۔ وہ سب سے پہلے وہ لڑائی انہوں نے جو ہے وہ لڑائی کے محاذ پہ، فوجی جو عسکری محاذ ہوتا ہے اس پہ ہاری۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اکنامک محاذ پہ ہاری بہت برے طریقے سے۔ اس کے بعد انہوں نے ڈپلومیٹک محاذ پہ ہاری، جہاں پاکستان اپنی تاریخ کے جو ہے وہ بدترین قسم کی آئسولیشن کا شکار ہوا۔ اور اس کے بعد اب آ کے تو یہ چیزیں اٹھانا جو ہے، اس طرح کی باتیں، جب کہ آپ ایک ایسے دن پہ کر رہے ہیں کہ جس دن آپ نے اپنی نیشن کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہے دامن میں ہے کیا، اور آپ آئندہ 5 سال تک لوگوں کو ان مشکلات سے نکال کے کہاں پہنچانے والے۔ یہ میں نے بارہا ذکر کیا کہ گزشتہ 10 سالوں میں میں نے پاکستان کے کسی رولنگ ایلیٹ سے تعلق رکھنے والے کسی شخص کو اس حوالے سے بات کرتے نہیں دیکھا کہ بھائی ہمارے پاس یہ پلان ہے۔ جھوٹے دعوے بہت ہوتے رہے، وہ تو سامنے کی بات ہے، جو آن دا فیس آف اٹ جو ہے وہ سامنے نظر آتے ہیں کہ جھوٹے ہیں، کہ جس میں جو ہے وہ بڑے بڑے ایسے ٹال کلیمز ہیں، لیکن جو ریئل پلان کہ یہ ہمارے پاس پلان ہے اور ہم آئندہ 5 سالوں میں ملک کو جو ہے اس حالت سے نکال کے، تو اس حالت سے نکالنے کی جب آپ بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ایکنالج کرتے ہیں کہ آپ کے ملک کی حالت کیا ہے، آپ کے چیلنجز کیا ہیں۔
بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو کیا ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو صرف اس لیے ہے کہ انڈیا ہے، یا کشمیر میں اگر کوئی پرابلم ہے تو صرف اس لیے ہے کہ انڈیا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنی جو 76-77 سالہ پالیٹکس ہے اس کے سائے اور اس کے انفلوئنس کے اندر ہی زندہ رہنا چاہتے ہیں، اور آپ کسی صورت میں اگلا سٹیپ اٹھانے کے موڈ میں ہیں ہی نہیں۔ اب اس میں یہ بات ہے کہ یا تو آپ اس چیز کے حوالے سے کوئی ٹھوس آرگومنٹ عوام کے سامنے رکھیں کہ جی یہ جو ہے بلوچستان میں، پختونخوا میں یا کشمیر میں یہ پرابلم ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے اور ہم اس کو اس طریقے سے فیس کریں گے، اس لیے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے، یہ کہنا کہ جی مایوسی نہ پھیلائیں، جی امید کی بات کریں، آپٹیمزم، امیدی میں، خوش امیدی میں اور جھوٹ بولنے میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ فرق ہوتا ہے۔ اور پاکستان میں یہ بہت بڑا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ رولنگ ایلیٹ جو ہے وہ خواہ سول ہو یا ملٹری ہو یا جو بھی لیڈرشپ ہے، وہ عوام کے ساتھ بہت بلنٹلی جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کو ایک بہت ہی ان ریئل قسم کی پکچر دکھاتے ہیں اور اس پہ انسسٹ کرتے ہیں کہ عوام اس پکچر کو ایک ریئل پکچر کے طور پہ ایکسیپٹ کر کے تو چلیں۔ یہ جی پاکستان کی نعمتیں، اب اس کی نعمتوں میں آج کل انہوں نے ایک نئی چیز ڈال دی ہے، وہ کوپر کے ذخائر، کہ جی $3 ٹریلین کے ذخائر ہیں ہمارے پاس۔ آج میں دیکھ رہا تھا ایک صاحب نے پاکستان کی نعمتیں گنائی ہیں، ان نعمتوں کو دیکھ کے تو پاکستان کے سامنے امریکہ اور یورپ دونوں ملا کے تو زیرو ہو جاتے ہیں وسائل کے اعتبار سے۔ 3 ٹریلین کے تو صرف ذخائر پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، صرف کوپر کے، باقی لیتھیم، یہ جو آپ کے ایئرپورٹ ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو لیز دے دیے یا آؤٹ سورس کر دیے یا بیچ دیے، ان کی آمدنی لامحدود، گوادر میں پتہ نہیں کتنے بڑا جو ہے وہ کتنے $1 بلین کا کوئی کام کھلنے والا ہے۔ تو یہ سب جو جھوٹ ہیں، صاف اور سفید قسم کے جھوٹ، یہ عوام کو زیادہ سے زیادہ 6 مہینے 1 سال تک آپ جو ہے نا ایک لوری دے کے تو ایک اس پروسیس میں ڈالیں گے، تو اس کے بعد پھر عوام ظاہر ہے اٹھیں گے اور سوال کریں گے بھائی کہ وہ کوپر کا کیا ہوا، جس طرح وہ سمندر سے ایک تیل کا کنواں نکل آیا تھا 3-4 سال پہلے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بھی پتہ نہیں کوئی $ٹریلین کی اس میں گنجائش ہے۔ پھر خبر آ گئی کہ جی ہمارے پاس کوئلے کے اتنے بڑے ذخائر ہیں کہ ہم جو ہے وہ آئندہ جو ہے 100 سال تک پتہ نہیں کتنے اس کو یوز کریں تو پھر بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ اب ان سے کوئی یہ سوال پوچھے کہ یہ ذخائر آپ نے کس مقصد کے لیے رکھے ہوئے ہیں، کیا اس کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے آپ لوگوں کی، تو ظاہر ہے اس کا جواب نہیں دیں گے۔ تو یہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ پاکستان کے عوام کی سادگی، لٹریسی ریٹ کی کمی، اور جو بہت بڑے پیمانے پہ عوام کے اندر عوام کو گمراہ کیا گیا، اور جو سماجی پسماندگی ہے، اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا کے تو یہ لوگ حکومت کر رہے ہیں اور وقت کو آگے دھکیل رہے ہیں۔ اس لیے یہ کمپیریزن آپ اگر انڈیا کے ساتھ کریں گے تو انڈیا نے ایک فیز کمپلیٹ کیا ہے اپنی ڈیولپمنٹ کا، وہ اس وقت جو ہے وہ 3rd لارجسٹ اکانومی اس حساب سے پر کیپیٹا جو ہے اس پیرامیٹر سے بن گئی ہے دنیا میں، جو ہے وہ ٹریڈ اور انویسٹمنٹ میں اس طرح کے دیگر فورمز پہ اس کو ایک ریکگنائز ایک فورس کے طور پہ جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے۔ تو اس پہ بیس کر کے تو ایک پرائم منسٹر اگلے 5 سال میں اگر کوئی نوید سنا رہا ہے یا کسی عزم کا اظہار کر رہا ہے تو اس کی اگر کوئی گراؤنڈز بنتے ہیں اور اس پہ بلیو کرنے کی نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں، کیونکہ کسی نے ثابت کیا ہوا ہے کہ ہم نے یہ کر لیا، یہاں تک پہنچ گئے۔ آپ کا اس وقت حالت یہ ہے کہ آپ اپنی زمینیں تک بیچنے اور گرو رکھنے پہ اتر آئے ہیں، جس کو آپ جو ہے وہ ماڈرن کارپوریٹ فارمنگ کہتے ہیں۔ دنیا کے کسی ملک میں آپ مجھے مثال دے دیں جہاں اس طرح کی کارپوریٹ فارمنگ ہو کہ آپ ملٹی نیشنل کمپنیز یا دوسرے ملکوں کی کمپنی کو اپنی زرعی زمینیں جو ہیں وہ جو ہے وہ دے دیں اور آپ کہیں کہ جی یہ یہاں پہ ہم کارپوریٹ فارمنگ کر رہے ہیں، تو وہ زمینیں اگر وہ آگے بیچ دیں، آپ تو کسی حکومت کو تو نہیں دے رہے نا، پرائیویٹ کمپنیز کو دے رہے ہیں۔
اور یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کوئی بھی پرائیویٹ کمپنی جو آپ کی زمین لے رہی ہے اس سے وہ اس کے جتنے بھی ایسیٹس ہیں یا کاروبار ہیں کل کوئی دوسری کمپنی لے سکتی ہے، جس کی وجہ سے مثلا جو ہے آپ کی ساری جو کنٹرول ہے اپنی زمینوں پہ کارپوریٹ فارمنگ کے نام پہ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ اس طرح کی چیزوں پہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ آپ ایسٹس بیچ رہے ہوں، فار سیل ہے پورا پاکستان، اور اس میں زمینوں سے لے کے باغات سے لے کے پانیوں سے لے کے ایئرپورٹوں تک کوئی چیز اس سے استثنا نہیں ہے، تو آپ اگر یہ کہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا تیر مارنے والے ہیں تو یہ تو ہو نہیں سکتا۔ یہ تو بہت بڑا ایک جو ہے وہ جھوٹ ہے جس پہ کوئی بھی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ برسٹر صاحب، اور یہ جو خواب ہمیں دکھائے جا رہے ہیں۔ ایکلویہ نیوز انڈیا، انترراشٹریہ خبروں کا منچ۔